ہے کہ آج اس کو لے کے چلیں اب کہ ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت کو یہ کاٹن آج 10 سال بعد دوبارہ سے ڈومیسٹک مہیا ہو گئی. اب اس کاٹن کو ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت ویلیو ایڈ کرے. پچھلے سال اس کی ایکسپورٹ $16 بلین ہو گئی تھی ٹیکسٹائل کی. میں ٹیکسٹائل صنعت کو آج پھر کہہ رہا ہوں, مجھے $25 بلین کی ٹیکسٹائل سے ایکسپورٹ چاہیے. مجھے آپ لوگوں سے $9 بلین چاہیے. آپ کو جو چاہیے, میں آپ کے لیے فیڈرل کامرس منسٹر بیٹھا ہوں. میں آپ کے لیے وہ چیزیں, چاہے وہ گیس کی قیمت ہے, چاہے وہ گیس کی اویلیبلٹی ہے, چاہے وہ بجلی کی قیمت ہے, بغیر کہ آپ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ سے سبسڈی نہ دلوائی جائے ڈومیسٹک کنزیومر کو, چاہے یہ ڈیمانڈ ہے. ہم پوری آپ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں. آپ کے جو سیلز ٹیکس کے ریفنڈ ہے آپ کو جلد سے جلد دیں. بٹ مجھے آپ سے ایک آج آپ سے عہد چاہیے ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان سے, کہ آپ نے بھی اپنا عہد پورا کرنا ہے کہ پاکستان کی مٹی کا, جیسے چیف منسٹر پنجاب نے ڈیلیور کر کے دکھا دیا, اور ہم پنجاب اور سندھ کی ملا کے اس سال کی کاٹن کی کراپ 1,20,00,000 دیکھ رہے ہیں. 80 لاکھ پنجاب کی, 40 لاکھ سندھ کی. اگر یہ لیولز ہم اچیو کرتے ہیں, اور وہ لیول اس وقت ہیں کہ جبکہ وائٹ فلائی بھی آئی, جبکہ ابھی سیڈ کی بھی ریسرچ نہیں ہوئی. ابھی یہ وہ ٹائم ہے, صرف محنت سے کام ہوا, صرف ذمہ داری سے. جو لوگ کہتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ خالی کھڑے ہو کے فصلیں سنبھال لیں, تو انہوں نے کھڑے ہو کے بھی الحمدللہ فصلیں سنبھال لی. آپ نے بھی, ٹیکسٹائل انڈسٹری نے بھی. $16 بلین کا ٹارگٹ مجھے $25 بلین اچیو کر کے دینا ہے. ہمارا ایکسپورٹ کا ٹارگٹ جو پچھلے سال 27 تھا, ہم نے اپنا ٹارگٹ $35 بلین بنایا ہے. ہمیں ٹیکسٹائل اور دوسری سٹرکچر سے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جا کے دوسرے ملکوں سے قرض مانگیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. ہم جو پالیسی بنا سکتے ہیں جتنے دن ہم موجود ہیں, آپ کے لیے ایک ایسا سٹرکچر بنا دیں کہ جس فاؤنڈیشن پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہو جائے. بلڈنگیں تو 100 سال کھڑی رہتی ہیں. کوئی بولتا ہے پالیسیز, تو پالیسی بن جاتی ہے, فاؤنڈیشن ٹھیک ہو جائے. تو میں چیف منسٹر پنجاب کو بھی کہوں گا, کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. آپ برائے مہربانی یہ جو ملتان کا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, جو سکرند کا ہے, یہ دونوں صوبائی گورنمنٹ میں لیں. یہ میں شروع سے ریکویسٹ کر. ایپٹما آپ کو کاٹن ریسرچ کا فنڈ دینے کو تیار ہے. ایپٹما صرف ایک بولتی ہے کہ ہم تنخواہوں کے پیسے نہیں دیں گے, ہم ریسرچ کے پیسے دیں گے. ہم آپ کو آج پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ ایپٹما $100 کروڑ کاٹن ریسرچ فنڈ کو دینے کو تیار ہے. اگر پنجاب گورنمنٹ یہ ملتان کا کاٹن ریسرچ اپنے ذمے لے, اور ہمارے پیسے جو ہیں وہ تنخواہوں میں نہ دیں, اس کو ریسرچ فنڈ کے لیے رکھیں. ہم آج آپ کو اناؤنس کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے $100 بیل لیں, ہر بیل پہ $100 لیں, لیکن پنجاب گورنمنٹ لے اور یہ ایسا سسٹم بنا دے 100 کروڑ سے کہ یہ 100 کروڑ سے پنجاب گورنمنٹ کے پاس ریسرچ فنڈ آئے. لوگ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ادارہ ہے کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا, آپ کے پاس ایوب ایگریکلچر ہے. ایسی بنیاد ڈال دیں اس سال. دوسری بات, کاٹن زوننگ کر دیں اگلے سال کے لیے, کیونکہ جب آپ ایسی فصلیں لگاتے ہیں جس میں وائٹ فلائی ہے, تو کاٹن کی جب میچورٹی آنے لگتی ہے تو اس جگہ پہ سفید مکھی کا اٹیک ہو جاتا ہے, فارمر کو نقصان ہو جاتا ہے. اس دفعہ آپ نے بہت محنت کی ہے, لیکن اس محنت کو کاٹن ریسرچ کے تھرو چلیں. تیسری چیز میں کہوں گا, یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اب دنیا کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اس کی جوائنٹ وینچرشپ کر دیں. ہم اس سال انشاءاللہ 30 من پہ پہنچیں گے, 10 من سے 30 من, اور اگر 10 من سے پہنچے ہیں 30 من تو ہم پہنچ گئے 1,20,00,000 پہ. دنیا 60 من پہ ہے, تو اس کا مطلب ہے یہاں $6 بلین اور پڑا ہوا ہے روئی میں. تو چیف منسٹر صاحب ایسی فاؤنڈیشن بن جائے کہ یہ جو $3 بلین ہے یہ فاؤنڈیشن میں ہوں, اور اگلا $6 بلین بھی آج ورلڈ کاٹن ڈے پہ آج اناؤنس کر کے جائیں کہ پاکستان نیکسٹ ایئر 12 ملین نہیں پروڈیوس کرے گا, بلکہ اتنی کاٹن پروڈیوس کرے گا جتنی ریکوائرمنٹ ہے, اور 30 من نہیں کرے گا. اگلے سال کا ٹارگٹ آپ دیں کہ آپ نے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے کیسے مل کے جو ہے, جس طریقے سے موسم سپیڈ کام کر رہا ہے, اسی طریقے سے موسم سپیڈ جو ہے وہ کاٹن کی ریسرچ کے اداروں کو بھی اب پنجاب میں لائے, ہم سے بھی اسی کے فنڈز لے, اور وہ ایسا اسٹیبلشمنٹ بنا دے جس سے ورلڈ کاٹن ڈے پہ ہم اگلے سال پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے 12 ملین نہیں, اس سال ہم نے 20 ملین بیل پروڈیوس کی ہے اور ہمارے پاس کاٹن سرپلس ہو گئی. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل منسٹر کامرس گوہر اعجاز صاحب, ایپٹما کے سارے آفیشلز,
اور سارے جرنلسٹ بھائی، ڈیفینیٹلی آج ایک بڑا خوشی کا دن ہے جو ورلڈ کاٹن ڈے منا رہے ہیں، اور ہم ایک سارے اکٹھے ہیں، ہم سارے یہاں اکٹھے ہیں۔ مجھے آج ایک کاٹن کے فنکشن کے لیے ملتان بھی جانا تھا، بس کچھ وجہ سے نہیں جا سکا، لیکن پھر ایپٹما کا یہ والا اٹینڈ کر رہا ہوں۔ اس ساری ایفرٹ میں یہ جو $3 بلین کی کاٹن کی بات کر رہے ہیں، اس میں صرف کوئی میرا اکیلے کا کام نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، جس کو ہم ایک بڑا مرا ہوا ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، اس کے ایک ایک بندے نے دن رات کام کیا، انکلوڈنگ ان کا سیکٹری ساؤ صاحب جو ہیں، انہوں نے، ایگریکلچر منسٹر نے، پلس اس ساری چیز میں ہمیں ایپٹما نے بہت سپورٹ کی۔ ان کے کنسلٹنٹ جو تھے وہ ہمیں رپورٹس بھیج رہے تھے کنٹینیوسلی، ان کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ اور لمز جو ایک نیا ادارہ بنا ہے، آرمی نے بنایا ہے، وہ ہمیں کنٹینیوسلی سیٹلائٹ کی تصویریں بھیج رہے تھے، وہ ہمیں ایڈوانس بتا رہے تھے کہ اب آپ کا یہ سفید سنڈی کا اٹیک یہاں پہ ہو گیا ہے، اس ضلع میں زیادہ ہو گیا ہے، وہ ہر دن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پھر میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جس ٹائم یہ بڑا میسو سکیل کا سفید مکھی کا اٹیک ہوا ہے، تو آرمی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ڈرونز موقع پہ پہنچے ہیں، اور مسلسل 10-12 دن جن جن جگہوں پہ یہ حملہ ہوا تھا اس پہ اسپرے کرتے رہے۔ یہ ایسے ہی تھا ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ آپ کام کر رہے تھے، اور اگر ہم وہ اس ٹائم وہ ایونٹ نہ کرتے تو ہماری فصل اور زیادہ نقصان ہو جاتی۔ آلریڈی ہمیں 2 ملین بیل تقریباً یا 1.5 ملین بیل کا نقصان ایک تو تھوڑا بہت اس حملے سے ہوا ہے، باقی جو ستلج میں سیلاب آیا ہے اس سے بھی ہمارا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو اگر وہ تقریباً 1,00,000 ایکڑ ہمارا وہ ضائع ہو گیا، 70-80 ہزار تقریباً اس میں ستلج سے ضائع ہوا، تو اس میں خیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، بے بس تھے، سیلاب تھا، جتنا بچانے کی کوشش کر سکتے تھے کیا۔ تو یہ جو ایفرٹ ہے یہ پوری ٹیم ایفرٹ ہے، اور جس میں سارے لوگ شامل ہیں، کسی اکیلے بندے کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز ضرور ہے اس سے کہ اگر سارے مل کے ٹارگٹ لے کے کام کریں تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ $3 بلین ڈیفینیٹلی ایک ایڈیشنل پاکستان کے فارمر کے پاس آئے گا۔ اسی طرح پنجاب سے چاول پچھلے سال $1 بلین کا ایکسپورٹ ہوا تھا، اس سال $2 بلین کا ایکسپورٹ ہوگا۔ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ، آلریڈی ویٹ پچھلے سال بڑی اچھی ہوئی تھی، اس سال بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ویٹ کا جو پر ایکڑ کاشت اس کی نکلے کسان کی، وہ بہت اچھی نکلے، اس کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ بیج والوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سیڈ کا ہے، فارمر کا نہیں ہے، وہ تو بیچارہ جو اس کو ملتا ہے وہ لگا دیتا ہے۔ سیڈ کی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے، جو کر کے بھی لاتا ہے تو وہ اس کا سیڈ کی ریسرچ چوری ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اپروولز میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کو کئی سال وہ لگ جاتے ہیں۔ ہم نے آلریڈی پہلے بھی اناؤنس کیا ہے کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے سیڈ کی اپروول کرانی پڑتی، پھر 2 سال کا پروسیس تھا جو پنجاب میں کرانا پڑتا تھا، کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ٹائم لگاؤ، پتہ نہیں کتنا ٹائم وہاں لگے گا، اس کے بعد پنجاب آ جاؤ۔ پنجاب میں 2 سال انہوں نے کہا تھا ٹائم ہے، 2 سال تو کہتے تھے، منہ سے کتنے سال میں ہوتی تھی یہ اللہ کو پتہ۔ ہم نے پنجاب سے سیڈ کی اپروول ختم کر دی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ رجسٹر کرا لے وہ پنجاب میں اپنا بیج لا سکتا ہے، تاکہ یہ سسٹم ختم ہو۔ یہ چیزیں بلڈوز کرنی پڑیں گی تو آپ کا کسان کے پاس صحیح چیز پہنچے گی، صحیح چیز پہنچے گی تو آپ کی کاشت صحیح ہوگی۔ جیسے گور صاحب کہہ رہے ہیں یہ $6 بلین اور اسی زمین سے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بیج اچھا دینا ہے، اس کی اسٹریٹجی اچھی بنانی ہے، اس کو ذریعے ادویات جعلی نہ ملیں، صحیح ملیں، یہ ساری چیزیں جو کرنی پڑیں گی۔ تو جو ہمارے سے ممکن ہوا ہم نے کیا۔ سیڈ کے بعد اب ہمارا ایڈیبل آئل اور ویٹ اگلا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم اس میں بھی جو کاشت آ رہی ہے اس میں جو ممکن ہو سکا ہم سے کریں گے۔ آلریڈی ہم اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں۔ ہمارے کمشنر ڈی جی خان بہاولپور ملتان نے دن رات کام کیا اس کے اوپر، کیونکہ اس علاقے میں سب سے زیادہ یہ کاشت ہوا تھا کپاس۔
جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی گور صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس بالکل کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور میں ان سے بالکل کہوں گا کہ ابھی ہم نے ان سے بالکل پیسے نہیں لینے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لے کے پھر ضائع کرنے والی بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو پہلے تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ریسرچ آپ کی کر رہی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب دو علیحدہ مسجدیں ہیں. اب پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے ایکچوئل ریسرچ کرنی. اس کے لیے تنویر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر لے گی. اس کے بعد ہم اپنی پرپوزل SIFC میں بھیج رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اڈاپٹ کیا جائے. اس میں ہم ایپٹما کو شامل کریں گے, باقی دنیا کی یونیورسٹیز کو شامل کریں گے, اور وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے تاکہ ایکچوئل میں ریسرچ ہو. جو ریسرچ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, مگر یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جب تک یہ ریسرچ نہیں ہوئے گی, جب تک ہم اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ہمارا پنجاب کا ہے, ایک سڑک پار کر کے ایگزیکٹلی وہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. کام اگر کسی سے پوچھیں تو خیر ان کا اپنا اس میں جواب ہے, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں ہے. تو ہمیں بالکل اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور تیسرا ہاں, تو اب وہ آج تنویر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں ملتان میں ورلڈ کاٹن ڈے پہ. انہوں نے اب انسٹیٹیوٹ کے اوپر وہ بھی کمیٹی وہی سربراہی میں فیصلہ کرنے لگے ہیں, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ونس اگین, چاہے وہ ایگریکلچر منسٹر ہیں تنویر صاحب, چاہے وہ سیکٹری ہیں, چاہے پوری ٹیم ہے, انہوں نے کمال کا کام کیا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈیولپ کرتا ہے, ان کے کسی بندے کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ایگریکلچر والوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں, کیونکہ کسی نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا. جو کسی کو سب سے برا محکمہ سمجھا جاتا تھا, ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تو آج ہم ان کے لیے اسپیشل پیکج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے سیکٹری فائنانس کام کر رہے ہیں, وہ اناؤنس کریں گے, اور دوسرا ان کو جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ سارے سالو کریں گے. تھینک یو. تحصیل صاحب, ابھی جب آپ ملتان کے دورے پہ گئے تھے تو زرعی یونیورسٹی میں ہم آپ کے ساتھ موجود تھے, 2 گھنٹے سے زائد وقت وہاں پر لگا تھا جب زرعی ماہرین جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے. تو زیادہ تر مسائل, ابھی جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ زیادہ تر مسائل وہ ہیں جو جن کا تعلق براہ راست وفاق سے ہے. تو یہ جو وفاق سے متعلقہ جو مسائل ہیں, ان کا حل جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ وفاقی وزیر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ تو کامرس کا منسٹر ہے, تو یہاں پر زیادہ بہتر ہوتا کہ جو زراعت کے وزیر ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہوتے, تاکہ جو حضرات کے حوالے سے یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو جو مسائل تھے وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اب وفاق ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, تو اب وفاق کو ہم ریکویسٹ کریں گے. آلریڈی گور صاحب بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ جو بھی ایشوز ہیں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بالکل جو وہاں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہم اسی لیے SIFC میں ریفر کر رہے ہیں تاکہ ان کو جلدی سالو کر لیا جائے. چینی میرا سوال یہ ہے, چینی 90 سے 180 روپے چلی گئی. عدالت نے آپ اختیار یہ دے دیا ہے کہ صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہے قیمت کا تعین کرنا. یہ تو یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جو وہاں تک لے کے گئے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی ہے یا ہوئی ہے, اور دوسرا اس کی قیمت کیا 140 روپے ہوگی 90 سے یا کم بھی ہوگی؟ دیکھیں, ہم آلریڈی چینی کی قیمت 180 سے اب نیچے آ گئی ہے, 140-50 کے درمیان ویری کر رہی ہے اس ٹائم پہ چینی کی قیمت. ڈیفینیٹلی 180 پہ گئی تھی, جس میں ہولڈرز بھی انوالو تھے, اس میں اور لوگ بھی انوالو تھے, اور اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی. اللہ کا شکر ہے جب سے اسمگلنگ کو تھوڑی سی رکی ہے, بہت چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی, اور مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ اسمگلنگ بالکل زیرو پہ جاتی ہے, آپ دیکھیے گا دنیا بڑی چینج ہوگی. جی جواد صاحب. آج کاٹن کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. آج سیلیبریشن ڈے ہے کاٹن. سب سے بڑا مسئلہ CM صاحب یہ ہے کہ جیلی کھادیں اور جیلی بیج بھی بہت بڑا ایشو ہے یوپی پہ, جس کے لیے پراپر سزا کا جواب پہلے یہ بتا بھی چکے ہیں, فرما بھی چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مینجمنٹ کے ہمارے انفراسٹرکچر ہے, مینجمنٹ ایشو موجود ہیں. تو سر اس کے لیے یہ سب سے بڑا, جس طرح ڈائریکٹ ڈیمیج بھی ہوتا ہے بندہ, اس کے لیے کوئی سخت سے سخت سزا یا اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے کہ کم از کم کسانوں تک جو پہنچے وہ تو حالت. دیکھیں, اس میں میں عدالتوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, اس میں سخت لاز کی ضرورت ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی حکومت آئے گی اور وہ ضرور اس کو کنسیڈر کرے گی کہ نئے سخت لاز بننے ضروری ہیں.
اب آپ کے سامنے وہ ڈاکٹر جو 5 دفعہ پکڑا گیا اور لوگوں کی کڈنیاں نکال کے وہ بیچ رہا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، اب وہ 6ٹھی دفعہ پکڑا گیا. تو عدالت نے تو وہ سامنے چیز رکھنی ہے، اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہم کیونکہ لاز نہیں بنا سکتے، ہم جو آلریڈی لاز موجود ہیں ان کے اندر کام کرنا ہے ہمیں. لیکن میں ضرور یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگلی گورنمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی تو ان 5-7 چیزوں پہ، خاص طور پہ ان 5-7 چیزوں پہ ضرور سخت لاز بنائے گی. یہ بنیادی کام جو ہے زوننگ کا ایگریکلچر میں بنیادی کام زوننگ کا ہے. آپ نے ایمرجنسی لگا کے کر دیا. زوننگ کے لیے کیا حکمت عملی ہے، کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں زوننگ کے اوپر ڈفرینٹ ڈبیٹس ہیں. کچھ جگہوں پہ زوننگ ہو سکتی، کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہو سکتی. تو اس پہ آلریڈی تنویر صاحب جو ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آگے سردی ہے، اسموک بھی آنے والا ہے اور فروری تک ترقیاتی کاموں کو بھی روکا گیا ہے. اسموک کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے، اس کو کس طرح سے کریں گے اور ترقیاتی کام جو